जादूगर है, नजूमी है, कागिन है। सुनना, इनमें से एक जो बूढ़ा आदमी था ना, वो कहता है मोहम्मद का एक इलाज है। सब सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना? एक इलाज है। अब सब लोग जमा हुए, आप बताओ, आप मक्के के बड़े आदमी हो, क्या इलाज है? कहा यहां से दूर एक कबीला है, कबीले का नाम सुनना। कहा दूर एक कबीला, कबीले का नाम है बनु आमिर। बोलो क्या नाम है? कहा वहां कबीले में एक आदमी रहता है, और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, और उसको ऊपर वाले ने, काबे के पैदा करने वाले ने वो ताकत दी है कि जादू हो तो जादू को भी निकाल दे, नजर हो तो नजर को निकाले, बंदिश हो तो बंदिश को निकाले, दिमाग का प्रॉब्लम हो तो वो दूर करे, बदन का, शरीर का कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका इलाज है। जब वो बूढ़े ने ये कहा तो सब मक्का वालों ने कहा तो फिर उनको ही बुला लेना चाहिए, वो आके मोहम्मद का इलाज करे। बोलो सल्लल्लाहु। आज एक ऐसा वाक्य सुनाता हूं जिसमें हमारा दिल ठाठे मारेगा और कहेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मशवरा हो रहा है, यानी हमारे नबी के ऑपोजिट में एक मशवरा हो रहा है जिसको कुरान ने जिक्र किया 90 पारे में। मशवरे में ये हो रहा है कि नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल किया जाए, नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को मक्के से निकाला जाए, नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कैद खाने में बंद किया जाए। ये कुरान करीम में लिखा, ये मशवरा हो रहा है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुथबितूका औ यक़तुलूक औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये मक्का वाले मिलके मशवरा करते कि मोहम्मद को जलील कैसे किया जाए। बोलो सल्लल्लाहु। अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम जमीन पे प्लानिंग करते हो, मैं आसमान पर प्लानिंग करता हूं। और किसकी प्लानिंग पास हो जाएगी? अब सुनना बराबर है। अब मशवरा हो रहा है, मशवरे में कोई कह रहा है, अब मशवरे में बहुत सारे लोग बैठे, उसमें मशवरे में कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये जादूगर है, कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये नजूमी है, कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि दिमाग का प्रॉब्लम है यानी मजनून है, कोई कहता है कि वो शायर है। ऐसे आपस में बातें हो रही हैं जिसको कुरान करीम ने जिक्र किया। इसको भी कुरान करीम ने जिक्र किया 27वें पारे में। अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। अब ये लोग आपस में जिक्र कर रहे हैं कि जादूगर है, नजूमी है, कागिन है। सुनना, इनमें से एक जो बूढ़ा आदमी था ना, वो कहता है मोहम्मद का एक इलाज है। सब सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना? एक इलाज है। अब सब लोग जमा हुए, आप बताओ, आप मक्के के बड़े आदमी हो, क्या इलाज है? कहा यहां से दूर एक कबीला है, कबीले का नाम सुनना। कहा दूर एक कबीला, कबीले का नाम है बनु आमिर। बोलो क्या नाम है? कहा वहां कबीले में एक आदमी रहता है, और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, और उसको ऊपर वाले ने, काबे के पैदा करने वाले ने वो ताकत दी है कि जादू हो तो जादू को भी निकाल दे, नजर हो तो नजर को निकाले, बंदिश हो तो बंदिश को निकाले, दिमाग का प्रॉब्लम हो तो वो दूर करे, बदन का, शरीर का कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका इलाज है। जब वो बूढ़े ने ये कहा तो सब मक्का वालों ने कहा तो फिर उनको ही बुला लेना चाहिए, वो आके मोहम्मद का इलाज करे। बोलो सल्लल्लाहु। लेकिन जब बातें हो रही थी ना, बूढ़े ने कहा हम उसको बुला तो लेंगे, कौन से कबीले में रहता? बनु आमिर। बोलो कौन सा कबीला? कहा बुला तो लेंगे लेकिन उनकी फीस बहुत हैवी है, पैसा बहुत लेते। तो सारे मक्का वालों ने कहा हम लोग यहाँ के बड़े जिम्मेदार है, हमारे पास तो प्रॉपर्टी जायदाद है, हम पूरा ठेला भर के तैयार रखेंगे और सोने की अशरफिया रखेंगे, सोने के दीनार रखेंगे। अरे वो ठेला दे देंगे लेकिन कम से कम मोहम्मद का इलाज तो होगा। ये कहकर सबने मशवरा किया और दूसरे दिन सब गए। कहाँ गए? कबीला बनू, और वो आदमी को दावत दी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन फीस, पैसा? कहा हम तो ठेला भर के तुमको देने वाले, तुम आने वाले कब? कहा कल मैं आऊंगा। अब सुनना, ये सारे मक्का वाले क्या कहते हैं, हम तो पहाड़ के पीछे छुप जाएंगे और हम वहां से आपको आपकी फीस दे देंगे और हम आपको बता देंगे कि मोहम्मद कहाँ है, बस आप वहां चले जाना और जाके इलाज करना। तो कबीला बनु आमिर के बड़े पहलवान लंबे चौड़े आदमी ने कहा अरे उसमें क्या है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है भाई, मुझे तो सीधे देखना है कि पेशेंट को हुआ क्या है, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। दूसरे दिन वो आए, कबीले बनु आमिर के जो बड़े पहलवान थे ना, वो आए, ऊंट पर बैठकर आए। ये सब पहाड़ के पीछे बोलो छुप गए और इन्होंने वो ठेला भी दे दिया। वो कबीला बनु आमिर वाले ने ठेला लिया और पूछा मोहम्मद कहाँ है? कहा वो काबे के पास बैठे। अब वो कबीला बनु आमिर वाले अपने ऊंट को लाए, ऊंट को साइड पर रखा, हमारे नबी के पास गए, यूं कंधे पे हाथ रखकर कहा मोहम्मद
کیا ہوا آپ کو؟ بولو صلی اللہ ہو، یعنی ہم بولیں گے بولو صلی اللہ ہو کھانے میں۔ وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں محمد کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا بڑا ٹھیلا دیا ہے، اتنی بڑی اجرت دی ہے، یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پرابلم ہے، تمہیں جنات کا پرابلم ہے، جادو کا پرابلم ہے، نظر کا پرابلم ہے، دماغ کا پرابلم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا واللہ لیس فی شیء، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر قرآن آتا ہے، جبرائیل میرے پاس آتے، قرآن پاک مجھ پر اترتا ہے۔ بعض وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا یہی تو غلط ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تم نبی ہو، تم پر قرآن آتا ہے، جبرائیل تمہارے پاس آتے، یہی تو تمہارا پرابلم ہے، مجھے اسی کا علاج کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علاج بعد میں کریں گے، پہلے تم میرے ساتھ میں چلو۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا، کہا چلو میرے ساتھ میں۔ اب سنتے جانا، آگے آگے ہمارے نبی، پیچھے وہ پہلوان قبیلہ بنو عامر والے۔ ایک میدان آیا، سامنے کچھ درخت تھے، بولو سامنے کچھ درخت، سمجھتے ہو نا، جھاڑ تھے۔ ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان کی طرف دیکھا، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ درخت ہے، کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کو۔ کس کو بلانے کا؟ بولو درخت آوے۔ ہمارے نبی نے کہا بلاؤ، تو قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر، میں درخت کو تھوڑی بلاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو تم نہیں بلاؤ گے، میں بلاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب پورے مانگرول والے سننا، جو بات پر مجھے جانا وہ سننا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے درخت آ جا۔ ارے میرے پیارو، حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا، اور اکھڑنے کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگا، جیسا کوئی اونٹ ریگستان میں چلتا ہو۔ چلتا 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 وہ درخت قریب آ گیا، بولو درخت قریب آ گیا۔ صرف قریب نہیں آیا مانگرول والوں، وہ درخت قریب آیا اور ہمارے نبی کو سجدہ کیا، بولو ہمارے نبی کو جھک گیا، سجدہ کیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھ جا، وہ درخت پھر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے نبی نے کہا چلا جا، وہ چلا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا۔ سب ہو گیا۔ ہمارے نبی نے ان کو دیکھا، وہ جو پہلوان تھے نا ان کو دیکھا تو رو رہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ ارے بولو سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا۔ ہمارے نبی نے دیکھا کلمہ پڑھنے والا، ہمارے نبی ایسے گئے، یوں گلے لگایا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو، اور ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی یوں گلے لگائے اور اتنا روئے، اتنا روئے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ سب دیکھ رہے، کون؟ مکہ والے، کہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ لیے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا چلو آؤ، کعبے کے پاس لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے وضو کا طریقہ بتایا، ان کے پاس وضو کروایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا قبیلے بنو عامر والے تم 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا، میں بھی 2 رکعت پڑھوں گا کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچایا۔ پھر ہمارے نبی بہت دیر تک باتیں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ سننا، اب پتے کی بات سننا۔ ہمارے نبی نے پوچھا تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ بھائی سب آپ لوگ کان کھول کر سنیں، ایمان کیوں قبول کیا؟ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میرے نبی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا، سننا، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ آپ درخت کو بلائے اور درخت آ گیا، اور پھر آپ نے درخت کو بھیجا، درخت چلا گیا۔ وہ کہتے، وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے میں نے بہت کتابیں آسمانی پڑھی ہے، یہ درخت کو بلائے اور درخت گیا، اس لیے میں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ درخت نے تم کو سجدہ کیا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ درخت جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا کسی کو سجدہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، احمد علی صاحب زندہ باد۔ میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قبیلے بنو عامر والے نے کہا کہ نبی درخت اگر سجدہ کرتے تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا، مطلب ہے کہ آپ نبی ہے۔ اب سننا، جب وہ وہاں سے جانے لگے قبیلہ بنو عامر والے تو وہ سارے مکہ والے آ گئے اور کہنے لگے ہم نے آپ کو پیسہ دیا، آپ تو وہاں جا کر ان کے بن گئے۔
انہوں نے وہ پیسے کا ٹھیلا واپس کر دیا. کہا میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی. کہا لیکن ہم نے تو آپ کو علاج کے لیے بھیجا تھا. کہا یہی تو پرابلم ہو گیا, میں سمجھا کہ میں ڈاکٹر ہوں, وہ پیشنٹ ہے. وہاں جا کے پتا چلا طبیب اور ڈاکٹر وہ تھے, مریض تو میں بن کے گیا ہوا تھا. اللہ ہمارے پیارے نبی کی شان. تو بتاؤ بھائی, سب لوگ بتاؤ, مصطفیٰ کا دامن کون کون محبت کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر کرو, بولو محبت کرتے تھے, کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تو اب میں ایک بات پر آ رہا ہوں, ہمارے نبی ہم سے ایک چیز مانگ رہے, بولو دے دو گے انشاءاللہ. یہ ہماری تیسری بات ہوگی, بولو دو گے نا انشاءاللہ. اور یہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے. آج مغرب بعد بھی میں نے وہی بات کہی اور وہی بات کو دل میں لے کے چل رہا ہوں. لیکن میرے پیارو, آج ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو کہ آج کریں گے انشاءاللہ. صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, یہ آخری بات سمجھنا, لیکن تھوڑا 10 منٹ لوں گا, چلے گا نا؟ 10-15 منٹ چلے گا نا آپ کو؟ نہیں آپ تھک گئے تو نہ بولو تھک گئے. لیکن جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ مانگرول والے آپ یاد رکھو گے. ہمارے نبی معراج پر گئے, بولو گئے تھے. کس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بولو نا, کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ نہیں ساتھ میں بولو, اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرے, کم کرے, کم کرے, کم کرے. تو 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20 اور 20 سے 15, 15 سے 10 اور 10 سے 5. چلو 5 ہو گئی نا. اب سننا, ہم پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ آخری بات سمجھ لو, میں نے 4 باتیں کرنے کہا تھا لیکن بس 3 باتیں کروں گا. پہلی بات بولو لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, اور تیسری بات پورا مجمع پکے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب معراج سے آئے فرمایا اللہ کتنی نمازیں دی؟ 5. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ 5 نمازوں کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ میری امت فجر کی نماز پڑھے گی, اسے کیا ملے گا؟ بھائی ہم سب فجر کی نماز پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ, ہم کو کیا ملے گا؟ سننا, اللہ تبارک و تعالی فرماتے حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی, بولو مسٹیک ہوئی تھی نا, ارے ہاں بولو نا, ہوئی تھی نا. وہ دانا کھا لیا تھا, اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ دانا کھا لیا, جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا یہ درخت کے قریب مت ہونا, اس کا دانا مت کھانا, لیکن حضرت آدم نے بولو وہ دانا. اس کے بعد اللہ ناراض ہوئے. آپ کو معلوم ہے فبقا آدم 300 سنین, کتابوں میں لکھا حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں. کتنے سال تک؟ ایک غلطی ہو گئی, دانا کھا لیے, اللہ کے سامنے 300 سال روئے. اب اللہ کیا فرماتے سننا, سب بول دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ, میرے مجتبیٰ, میرے مرتضیٰ, میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی, 300 سال تک روئے. اللہ نے فرمایا یہ نمازوں میں میں نے اتنا بڑا ثواب رکھا کہ تیرا امتی فجر پڑھے گا, کلمے والا مرد, کلمے والی عورت فجر پڑھے گی. حضرت آدم کو 300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا, روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا. روز فجر پڑھو, 300 سال رونے کا ثواب ملے گا. بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو, فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا مانگرول والوں, حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. کون بیٹا؟ اسماعیل. کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا, بالکل پکا ارادہ کر لیا. اور جی نہیں چاہتا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے, بیٹے اسماعیل ہے, اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں, کوئی گناہ نہیں, لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم چھری چلائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا, اور اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا, آپ کا امتی ظہر کی نماز پڑھے گا, جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب,
जोहर पढ़ो तो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब। अच्छा, उसके बाद कौन सी नमाज आती है? असर। आपको मालूम है एक नबी गुजरे हजरत उजैर, बोलो कौन? उन्होंने एक सवाल किया था कि अल्लाह ये सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह फिर आप जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह आप जिंदा कैसे करेंगे? सब मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, हड्डी हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, अल्लाह आप सबको जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी। किनको? हजरत उजैर को। 100 साल तक मौत दी। 100 साल के बाद अल्लाह ने फिर जगाया। अल्लाह ने फिर जगाया, और जब वो जागे हैं और अल्लाह ने पूछा 100 साल हो गए, 100 साल हो गए, 100 साल के बाद तुमको हमने फिर से जगाया है, तो उन्होंने कहा था मुझे भूख लगी है, तो अल्लाह ने कहा खा लो जो खाना लेकर आए हो, खा लो जो पानी लेकर आए हो, पी लो। कहा अल्लाह 100 साल में तो बिगड़ गया होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी उजैर, जिस अल्लाह ने तुमको सलामत रखा उसने तुम्हारे खाने पीने को भी सलामत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया क़ाल बल लबिस्त मिअता आम फन्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह मेरा ईमान बढ़ गया, मेरा ईमान मजबूत हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तेरी उम्मत असर पड़ेगी। हजरत उज़ैर को जो मजबूत ईमान अता किया, तेरी उम्मत में जो असर पड़ेगा मरने से पहले उसको भी वो मजबूत ईमान अता कर दूंगा। तो फजर में हजरत आदम के रोने का सवाब, जोहर में हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब, असर में हजरत उज़ैर के मजबूत ईमान का सवाब। अब कौन सी नमाज आई? एक नबी गुजरे हजरत अय्यूब, बोलो क्या नाम? हजरत अय्यूब। उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रुकू में जिक्र फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब। और एक जगह पर अल्लाह ने उसी रुकू में फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ने फरमाया मेरे अय्यूब बहुत रोने वाले, बहुत रोने वाले। अल्लाह ने मेराज के बाद फरमाया मेरे नबी आपका जो उम्मती मगरिब पढ़ेगा, हजरत अय्यूब को जो रोने पर मर्तबा अता किया, मगरिब की नमाज में मैं वो मर्तबा तेरी उम्मत को अता करूंगा। अब कौन सी नमाज रह गई? तो हमारे नबी ने पूछा अल्लाह फजर में हजरत आदम वाला सवाब, जोहर में हजरत इब्राहिम वाला सवाब, असर में हजरत उज़ैर वाला सवाब, मगरिब में हजरत अय्यूब वाला सवाब, अल्लाह ईशा में? अल्लाह ने फरमाया ईशा मैंने किसी नबी पर फर्ज नहीं किया। बोलो ईशा मैंने किसी नबी पर फर्ज नहीं किया, लेकिन मेरे नबी आपके लिए खुसूसियत, आपकी स्पेशलिटी ईशा की नमाज। और ए मेरे नबी आप ईशा पढ़ोगे, आपकी उम्मत पढ़ेगी। कमा अल्लाह ने फरमाया मेराज के बाद मेरे नबी जब आप जन्नत में जाओगे, ईशा पढ़ने वाले उम्मतियों को साथ में लेकर चले जाओगे। तो सारी नमाजों में कोई ना कोई नबी मिले, ईशा में डायरेक्ट हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। और यही मगरिब ईशा में गड़बड़ होती ना, आईपीएल, भाई आईपीएल आता है ना, क्रिकेट आता है ना, और कैसा आता मौलाना इब्राहिम, मैं तो हैरान हो गया। मालूम नहीं मांगरोल में शौक है कि नहीं, हमारे वहां गुजरात में तो ऐसा अजीब। वो एक बोलता है मैं चेन्नई, और दूसरा कहता है मैं मुंबई। मैंने कहा तेरा बाप पैदा हुआ था मुंबई में कि तेरा दादा पैदा हुआ था चेन्नई में? मैंने कहा तू जो चेन्नई चेन्नई करता, मुंबई मुंबई करता, उनको बुला मांगरोल में, एक फोन करके बोल मैं बहुत चाहता हूं आजा। आएंगे? मांगरोल आएगा? नहीं आएगा। बल्कि आप अगर उनके पास जाओगे तो वो चेहरे पे थूकने को भी तैयार नहीं होगा। जो चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं, उसके लिए मगरिब ईशा कुर्बान कर दी। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और मगरिब और ईशा जो हमारे नबी ने इतनी बड़ी बशारतें दी, तो चलो ये बशारत सुनने के बाद आज पूरा मजमा कहेगा हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब पूरा मजमा हाथ ऊपर करके बोले पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन, तीसरी बात नमाज की पाबंदी, और एक बात बोलो मोबाइल का क्या करोगे? फॉर्मेट बदलोगे ना इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम का शुक्रिया, खास करके हमारे हनीफ भाई काड़िया का शुक्रिया, और मस्जिद हसनैन के मुक्तदियों का शुक्रिया, और आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया। मौलाना इब्राहिम साहब का, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब का जो मगरिब में मुझे मिले और खाने में हमारे साथ में हुए, और ये मदरसे के तमाम असातिज़े किराम का, तलबा इज़ाम का, यहाँ के एहतमाम का, यहाँ के कंपाउंड का इंतज़ाम करने वालों का, यहाँ जिन्होंने जान माल खर्च किया, जिन्होंने जो खिदमतें की, तमाम जवानों का
میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح میرے ساتھ آنے والے تقریباً ہم 9 آدمی یہاں پر آئے, ویراول آئے اور ویراول سے یہاں مانگرول آئے. میں اپنے تمام ساتھیوں کا, حاجی جنید اورا والا سے لے کر تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب سے زیادہ ہمارے محمد بھائی علانہ کے بیٹے ایمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا, بہت آرام دیا, اور پھر یہاں مانگرول آئے. مغرب بعد ایک پروگرام ہو گیا, ایک عشاء کے بعد یہاں پروگرام ہو گیا. اب دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں نعت پاک کے لیے, تو میں نعت پاک کا 1-2 جملہ پڑھوں گا, آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ, اور پھر ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں, درود شریف کا کارڈ ہے. سنو بھائی مانگرول والوں, اور یہ اتنا تجربہ, اتنا ایکسپیرینس, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, وہ ایک درود شریف بتا کے گئے ہیں, اور کئی لوگوں کو میں نے دیا, اور جنہوں نے یہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا اللہ نے ان کے کاروبار کو اتنا چمکایا کہ دن دگنی رات چگنی برکت ہو گئی. وہ درود پاک میں تقریباً 1000 کارڈ لے کر آیا ہوں, اور وہ سب کا سب ہدایت بھائی کو دیا. ہدایت بھائی نے مولانا ابراہیم صاحب کو دیا. مولانا ابراہیم صاحب, مفتی ابراہیم صاحب اپنی سہولت کے بعد وہ دے دیں گے, لیکن بہت چھوٹا 2 لائن کا درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. بس اتنا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو, قسم پروردگار کی کاروبار چمکتا رہے گا. تو یہ کارڈ ضرور آپ مولانا ابراہیم کے پاس آرام سے ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے لے لینا, انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی. اب یہ کہہ رہے کہ مختصر نعت پڑھ لیتا ہوں, اور اس کے بعد میں پھر ہم ذکر کریں گے, درود پڑھیں گے, دعا کریں گے. اور میں ابھی سے سلام کرتا ہوں, آپ میرے سلام کا جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار ارقم سے وہ کارڈ حاصل کر لیں گے. اب دار ارقم سے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. ساتھ میں پڑھیں گے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. سب سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ. زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے. یعنی زباں پر کوئی ٹینشن نہیں. زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا, نبی کے نام لیوا, غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بولے سبحان اللہ. اور دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے. وہاں جا کر ہم کیا کہیں گے؟ بولو ساتھ میں بولو, یہ دیار مدینہ ہے. بولو یہ دیار مدینہ ہے, یہاں ملتا یہ بے مانگے. یہ دیار مدینہ ہے, یہاں ملتا یہ بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن پھیلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اللہ سب کو مدینے کی محبت عطا فرمائے, پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے. پورا مجمع بولے گا مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی,
ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول؟ ارے ساتھ میں کہو نا ہمارے نبی وہ کلیم اللہ ہے، بولو سبحان اللہ، حبیب اللہ ہے، ارے بولو نا نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، عبداللہ ہے، رسول اللہ ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، مرتضیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد کا درجہ ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی؟ آپ کو بہت تعجب ہوگا، مولانا وسیع اللہ عبد المنان، آپ کی تو بہت دعا چاہتا ہوں میں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر، بولو ہمارے نبی، اور وہ سفر اتنا پیارا ہوگا کیونکہ ہمارے نبی کل ملا کر تین، ہمارے نبی درمیان میں دائیں طرف حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ، اور بائیں طرف حضرت عمر، بولو سبحان اللہ، یعنی بیچ میں ہمارے نبی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا؟ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی درمیان میں، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ دائیں طرف کون؟ اور ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی صدیق؟ آواز نہیں آ رہی 12 اہل والوں کی؟ صدیق سے بڑھ کر کوئی صدیق؟ اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ بولو نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، صدیق سے بڑھ کر کوئی صدیق۔ اچھا بائیں طرف کون ہے؟ حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی فاروق؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کوئی عمر سے بڑھ کر ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ عمر زمین پر فیصلہ کرے، اللہ کہے عمر تیرا جو فیصلہ زمین پر ہے وہی فیصلہ میرا آسمانوں پر ہے۔ کتنی پیاری جماعت ہوگی اللہ کے رسول۔ سنو 12 حضرات صلی اللہ ہو۔ دائیں طرف بولو 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 حضرت، بائیں طرف جنگل کی طرف چلے جا رہے، چلے جا رہے، سواری نہیں ہے، چلے جا رہے، پسینہ ہو رہا ہے، گرمی ہے چلچلاتی، چلے جا رہے، اچانک ایک آواز آئی بھائی جنگل میں، اچانک ایک آواز آئی، کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پورا مجمع بولے گا کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول، یعنی اللہ کے رسول السلام علیکم۔ تو ابو بکر عمر کو دیکھے، تم بولے، عمر ابو بکر کو دیکھے، تم بولے، ابو بکر بولے میں بولا نہیں، اور یہ تو آواز بھی تو کتنی پیاری آواز ہے، میں بولا نہیں، اور عمر بولے میں بھی بولا نہیں، تو پھر بولا کون؟ کیونکہ اور تین کے سوا تو کوئی ہے نہیں، ہمارے نبی ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے نبی تو دھیان بھی نہیں دے رہے، کچھ پوچھ بھی نہیں رہے، 10 قدم ہمارے نبی آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، پھر آواز آئی، تو اب حضرت ابو بکر اور عمر کہنے لگے کہ یہ کوئی اور بول رہا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں بولتا۔ حضرت ابو بکر اور عمر قریب آئے، کہا اللہ کے رسول جو ہم سن رہے آپ بھی سن رہے، کوئی سلام کر رہا ہے آپ کو، آپ سن رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی کبھی اچانک مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا، سننا کیا کہا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر و عمر وہ جو پتھر نظر آتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بولو اب بولو نعرہ تکبیر، اب بولو مصطفیٰ کا دامن۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ پتھر مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟ چلو ایک اور بات سنا، تیار ہو نا سننے کے لیے؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، کھانے کی دعوت، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ دعوت دینے والی ایک عورت ہے جسے کھانے میں زہر ملایا ہے، پوائزن خطرناک زہر ملایا۔ کہ دعوت مل گئی، سننے جیسی بات ہے، بہت لمبا واقعہ، میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دسترخوان پر، صحابہ کرام بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک نبی شروع نہ کرے صحابہ شروع، یہ الگ بات ہے، بیان کرنے والا شروع کرے نہ کرے اس سے پہلے کتنے تو فارغ ہو کے چلے بھی گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر، کھانا آ گیا، زہر ملا ہوا، صحابہ کرام بیٹھے انتظار کر رہے کہ میرے نبی ابھی کھانا شروع کریں گے۔ دیکھو ہمارے نبی نے بسم اللہ والا برکت اللہ، یوں روٹی اور گوشت کا ٹکڑا یوں اٹھایا، میرے ہاتھ کو دیکھنا، یوں اٹھایا، یوں آیا، بالکل ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک کو جب لگا تو لقمے کے اندر سے آواز آئی، روٹی کے ٹکڑے میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ لا تاکلنی فإنی مسموم۔ سبحان اللہ، کیا آواز آئی؟ یا رسول اللہ لا تاکلنی فإنی مسموم۔ وہ لقمے میں سے آواز آئی، روٹی اور گوشت کے ٹکڑے میں سے آواز آئی، اللہ کے رسول کھانا نہیں، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ یہ ہونٹ پہ لگا تھا، ہمارے نبی نے اس زمین پہ رکھا اور صحابہ کو کہا مت کھاؤ، کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ خیر یہ واقعہ بہت لمبا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ جب روٹی اور گوشت کا ٹکڑا پلیٹ میں تھا کیوں نہیں بولا؟ ہاتھ میں آیا کیوں نہیں بولا؟ یہاں تک ہمارے نبی نے اٹھایا کیوں نہیں بولا؟ نہ گوشت کا ٹکڑا بولتا نہ روٹی کا ٹکڑا بولتا ہے۔ علماء کرام نے بہت اچھی وجہ لکھی ہے کہ پلیٹ میں وہی دسترخوان پہ گوشت کا ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا نہ بولے، ہمارے نبی کے ہاتھ میں نہ بولے، ہمارے نبی کا ہاتھ اٹھے تو نہ بولے، لیکن ہمارے نبی کے ہونٹ پہ لگے تو بولے۔ کیوں بولے؟ کیونکہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتا تھا ایک بار نبی کے ہونٹ کو میں بھی چوم لوں، ایک بار میں بھی نبی کے ہونٹ کو چوم لوں۔ کون چاہتا تھا؟ بے جان روٹی، بے جان گوشت کا ٹکڑا، اور وہ پتھر جو ہمارے نبی کو پہچانا، ہمارے نبی اس کو پہچانے، وہ پتھر میں عقل، ارے وہ پتھر میں عقل تھی، پتھر میں دماغ تھا، پتھر میں جان تھی، پتھر میں کلمہ تھا، یہ روٹی میں کلمہ تھا، یہ گوشت میں کلمہ تھا۔ جو بے جان ہے، بے عقل ہے، بے شعور ہے، بے دماغ ہے، وہ نبی کو پہچانے۔ اور 12 حل والے، کلمہ والے، روزہ والے، زکات والے آج تک نبی کو نہیں پہچانے۔ یہ ہم بیٹھے، ہم نے کہا نبی کو پہچانا، پہچانا؟ ارے ہاں یا نہ؟ ارے بولو نا، پہچانا؟ اگر پہچانا ہوتا، قسم کھا کر بولو، اگر ہم نے نبی کو پہچانا ہوتا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ بھائی معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ یعنی پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے شہیدوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے صدیقین کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے صالحین کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور 12 حل والوں کے چہرے پہ داڑھی۔ نبی کو تو پتھر بھی پہچانتا ہے۔ ہم لوگ اتنے سال ہو گئے، 40 سال، 30 سال، 20 سال، ابھی تک نبی کو نہیں پہچانے۔ اچھا داڑھی میں بھی بڑا تماشا ہے مولانا، بڑا تماشا ہے مولانا عبد المنان صاحب، بڑا تماشا ہے۔ کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، بولو ماشاءاللہ، یہ میری طرح، یہ مولانا وسیع اللہ کی طرح، مولانا کی طرح، بولو ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ نہیں رکھتے، بولو استغفر اللہ۔ لیکن کچھ لوگ رکھتے بھی اور نہیں بھی رکھتے، ایسی چھوٹی سی پٹی بنائے، یہ کیا ہے؟ ایسی چھوٹی سی پٹی بنائے گا، اور اس کو کوئی بولے گا نا داڑھی رکھنے کا، بولا رکھا نا میں نے، میرے کو ایک ملا تھا انگلینڈ میں، وہاں میں نے بولا بھائی تو میرے کو کیا بولتا معلوم؟ ارے مولانا آج آپ کی ملاقات ہو گئی، میں انگلینڈ میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا اس میں خوشی کیا ہوئی؟ کہا مولانا 4 سال سے آپ کا بیان سنتا ہوں، ایک دن بھی میں نے آپ کا بیان مس نہیں کیا۔ میں نے کہا 4 سال سے سنتا تو تیری داڑھی؟ تو کہتے ہیں نا اب اتنی سی نہیں۔ میں نے کہا کیوں 4 سال میں تیرے علاقے میں پانی نہیں آتا؟ اب وہ تو انگلش بولنے والا نا، مجھے انگلش میں ہم لوگوں کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے، اس لیے سیکھو،
मैं तो सारे उलमा को कहता हूँ अंग्रेजी सीखो, इल्म सीखो, क्योंकि कितनी मर्तबा हम इंग्लैंड जाते, जाम्बिया जाते, जिम्बाब्वे जाते, मलावी जाते, हम जहाँ बोलते ना मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पीछे से कोई हमको यूँ हाथ मारता है, मौलाना इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश में बयान करना पड़ता। आप जिस दिन बोलोगे इंग्लिश में बयान करूंगा मैं इंशाल्लाह। 2 लफ्ज सुना दो तो कोई, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई कैन वॉक इन इंग्लिश। हो गया हाँ? तो चलो मैं इंग्लिश सुना दूं आपको। वो मैंने उसको कहा ना कि दाढ़ी तू इतनी छोटी रखा 4 साल में तेरे इलाके में, नॉट रेनिंग इन योर एरिया, तेरे एरिया में बारिश नहीं होती। तो मुझे कहता है मौलाना दिस इज ओके। मैंने कहा नो दिस इज धोखे। यहाँ भी बहुत सारे धोखे वाले मौलाना वसीउल्लाह बैठे, ये देखो ये पट्टी रखा छोटी। और फिर क्या कहेंगे मतलब नबी से मोहब्बत। आपको मालूम है हमारे गुजरात में ऐसा होता है, आपके ये क्या नाम बहरहाल में होता नहीं होता, भाई उलमा से माफी चाहता हूँ, आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ क्या है मालूम है, शाम का टाइम होता है ना, वो गुजरात में गांव में खास करके वो 4-5 घर ऐसे होंगे ना, सब औरतें बाहर बैठी होगी, कोई सब्जी काट रही होगी, कोई कुछ करे, और आपस में बातें भी करती है अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल की नहीं, पूरे 12 हल में क्या होता है सब बातें, पूरा समाचार वहां शुरू होता है। तो एक मरतबा क्या हुआ मालूम है, ये वाकया सही में ऐसा वाकया हुआ है। वो 4-5 औरतें वो सब्जी भी काट रही और आपस में बातें भी करी, दुपट्टे का भी ठिकाना नहीं, पर्दे का भी कोई ठिकाना नहीं, हिजाब का भी कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही बैठ के आराम से बात। इतने में तो 4 जवान आए और वो चारों जवान इतने खूबसूरत, बिल्कुल चिकना गाल चिकना समझते हो ना, यानी बिल्कुल शेप, हाँ, और हाथ में मतलब वो कड़ा जैसा पहनते ना वो पेन, और गले में ऐसी लटकती हुई चेन, और टी-शर्ट और जीन्स और पहन के वो 4 जवान यहाँ आए, फिर गए, फिर आए, बोलो फिर गए, फिर आए, फिर गए। उन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने भाई, इन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने इनको देखा, आए गए आए गए आए गए। इतने में असर की नमाज हुई, मस्जिद के इमाम सब निकले, अब सर पे इमामा, लंबा कुर्ता, ऊंची पैजामा, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह, और जैसे मौलाना ऐसे रुमाल लटकाए हुए, वो मौलाना बाहर निकले। जैसे मौलाना बाहर निकले वो 4 औरतों ने देखा, मौलाना है, मौलाना है, मौलाना है, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। वो 4 औरतें अंदर दुपट्टा ली और अंदर भाग गई। अब वो 4 जवान आए, कहा मौलाना यू आर लुकिंग डेंजर। सुना इंग्लिश सुना, मौलाना यू आर लुकिंग, यानी मौलाना कितने खतरनाक दिखते हो मौलाना, हम कितने देर से यहाँ चक्कर लगाते, औरतें हमको देखती, हम औरतों को देखते, कुछ भी नहीं हुआ। और मौलाना आप एक मर्तबा आए कि सारी औरतें भाग गई, तुम कितने भयानक दिखते हो, कितने खतरनाक दिखते हो, यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। और मौलाना बेचारा मौलाना होता, कहा बच्चों ऐसा नहीं है, उनको अभी पता चला कोई मर्द आया है। आया समझ में आया? समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो आगे तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे प्यारो, कौन तैयार होता है इस बात पर, बोलो ना। मुस्तफा का दामन, झूठा झूठा नहीं बोलो, झूठा झूठा मत बोलो। बहुत ढोंग हो गया, बहुत ढोंग हो गया, हालात पे हालात आ गए मेरे प्यारो। साथ में बोलो, दिल की गहराई के साथ बोलो ला इलाहा। अब बोलो मुस्तफा का दामन